محمد عمر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی، بولیے بولیے سر۔ آ، مطلب مجھے بھی ہے شبہات ہے کافی اسلام کو لے کے، مطلب جو ابھی آپ کا ٹاپک ہے نا، اس میں بھی مجھے ہاں ڈاؤٹ ہے کہ مطلب یہ آخر کیوں ہے ایسا. تو اور بھی کافی ساری چیزوں میں ڈاؤٹ ہے، اور اس کی وجہ ہاں بھی آپ لوگوں کی ایکس مسلم موومنٹ ہی ہے، خاص کر کے جو حاری سلطان یہ لوگ ہیں. تو میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ چلو ٹھیک ہے اسلام میں ساری غلطیاں ہیں اور کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ پھر اس کے آگے پھر مطلب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مطلب میں کیا کروں. فار ایگزامپل اپن نے اسلام کو چھوڑے بول کے بس کے اندر یہ غلط غلط کام ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس ٹائم ہم لوگ کسی چیز کو تو لے کے بول لیتے کہ بھائی چلو غلط ہے بھی چھوڑ دیا اسلام، بٹ اب میں مطلب میں کیا کروں، مطلب میں کس چیز کو صحیح بولوں یا پھر کس چیز کو میں غلط بولوں، وہ چیز کے بارے میں انسانیت سوچ رہا کو، تھا کہ محمد عمر وہ بھائی، چیز. اگر آپ بولے کو بولے. جو چیزیں انسانیت کے خلاف جا رہی ہوں، چاہے کسی مذہب میں ہو، کسی دھرم میں ہو، کسی ریلیجن میں ہو، فرق نہیں پڑتا مجھے. تو غلط ہے سو غلط، جو صحیح ہے سو صحیح. نہیں وہی بات ہے. فار ایگزامپل دیکھو نا، مطلب مسلمان لوگ کیا بولیں گے، اس میں بولیں گے نا کہ تم مطلب کیا غلط ہے تمہارے لیے، تو وہ لوگ کیا بولیں گے کہ دیکھو جو تب قرآن میں لکھا ہے صحیح، تو وہ سنیں نا آپ قرآن میں نہیں لکھا نہیں ہے صحیح آپ کی وہ بات صحیح. آگے سنیں. آپ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی آپ دھرم میں، کسی مذہب میں آپ رہیں گے تبھی آپ انسان بن سکتے ہیں، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، بغیر اس کا آپ زندہ نہیں نہیں رہ سکتے. نہیں یہ چلنا میرا نہیں ہے. میرا دراصل بس یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اپن صحیح یا غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تو اس کو اس کی بنیاد کیا رہی. آپ نے بات کی انسانیت کی، تو میں یہ بول رہا ہوں مطلب انسانیت مطلب اگر بولیں گے چلو ٹھیک ہے، تو وہ انڈیویجولی آتا ہے سب کے اوپر یا پھر مطلب کلیکٹیولی مطلب آبجیکٹیولی آتا ہے سب کے اوپر. فار اب یہ ایگزامپل دیکھیں، ہاں یہ بتائیے ذرا. جیسے کسی بندی کا ریپ ہو رہا ہے، آپ کو یہ جی کون منع کرتا ہے؟ یہ کوئی مذہب منع کرتا ہے کہ ریپ نہ ہو، یا آپ کا دماغ کہتا ہے کہ نہیں انسانیت کے خلاف ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے؟ یا کوئی مذہب منع کرتا ہے، ریلیجن کیا منع کرتا ہے آپ کو؟ یا آپ کا دل نہیں منع دیکھیے ہاں نہیں صحیح بات ہے. دیکھیے یہی بات ہے نا کہ مطلب ایسا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو فوراً مجھے معلوم پڑ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے. بٹ کرتا ہے؟ اگر ایک چیز دیکھیں گے نا اپن کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل مطلب کہ جیسے مسلمان لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب شراب نہیں پینے کا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بولیں گے کہ بھائی چلو شراب پینے کا، مطلب ایک جو منٹ ایک مسلم منٹ نہیں ہے، ٹھیک ایک ہے منٹ ایک سنیے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہمارے ساتھ ہمارے مرتدوں کے نبی ہمارے لالا جی آئے ہیں. لالا جی، لالا جی ذل الہی آپ کا استقبال ہے. جناب تھینک یو جناب. کیا حال ہیں سب لوگوں لالا کے؟ جی کیا ہو رہا ہے ادھر؟ تھینک یو لالا جی. انا آپ بخیر کا ثم استقبال ہے سر. الحمدللہ، کیف حالک یا اخ الکبیر؟ ارے شکرن یا حبیبی. حیا حیا حیا. لالا جی جی ذل الہی فرمائیں. آدم بھائی بگ فین. ارے خان صاحب تھینک یو سو ویری مچ. چلیے، تو محمد عمر صاحب ہاں آپ فرما رہے تھے، جی آگے آپ بات نہیں رکھیں. آپ بول رہے تھے کچھ. ہاں، تو آپ پہلے تو آپ کو کیا شبہات ہیں اسلام میں، اس کے بعد آپ کیوں ابھی تک لگے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی شبہات ہیں تو آلریڈی آپ پہلے اسلام سے نکل گئے. نہیں ٹھیک دیکھیے ہاں نہیں صحیح بات ہے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا. بٹ ایک مطلب یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر کسی چیز کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز غلط ہے. کیونکہ میرے کو بہت سارے ڈاؤٹ تھے اسلام کے اوپر جو میں نے مطلب سوچ رہا تھا مطلب میں کیا کروں، بٹ کچھ ٹائم بعد وہ کلیئر ہو گیا اور بہت اچھے سے کلیئر ہوئے، اور کچھ ابھی بھی ہے اور کچھ آگے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے. تو میں یہ مطلب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ جو ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے ہو سکتا ہے وہ شاید بعد میں کلیئر ہو جائے. بٹ ان کیس اگر میں مان بھی لیتا ہوں کہ چلو بھائی غلط ہے، اچھا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، سوری اسلام چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے. آپ کی بات کاٹتا ہوں، سوری معذرت کے ساتھ. جی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو مین ڈاؤٹ بائی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا؟ نہیں مطلب جس چیز پہ مطلب مجھے لگا تھا کہ یہ غلط ہے بٹ وہ چیز صحیح ہو گئی، وہ میں بول رہا ہوں کہ اچھا نہیں مطلب پوچھنے مجھے کا کوئی لگ مطلب رہا یہ تھا تھا کہ آپ غلط ہے. کو کون سی ایسی باتیں تھی جن پر آپ کو ڈاؤٹس تھا، وہ اور بتائیں، پھر وہ کلیئر ہوا صحیح وہ ہو گیا. کہتے ہیں. وہ ہاں میں بتا سکتا ہوں. ہاں بتاؤ. کوئی مطلب دو ایسا کریں، دو اس میں سے بگیسٹ ڈاؤٹ پکڑیں جو سب سے جو دو بگیسٹ ڈاؤٹ تھے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جو سب سے پہلا جو تھا یہ مطلب یہ کہ جنت میں اپن بولتے کہ مطلب مرد کو مطلب جائیں گے ادھر پہ تو مطلب ان کو یہ حورے ملے گی، بٹ گرلس کو جو ہے مطلب عورتوں کو ان کو نہیں ملے گا کر کے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ہی ملے گا. جی تو وہ مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ مطلب یہ کیسا ہو گیا، مطلب ان کو ملیں گے اتنی ساری. مورل بتائیں تو یعنی آپ کے مطابق گرلس کو بھی بندے ملیں گے وہاں پہ ڈنگ ڈونگ فرمانے کے لیے؟
نہیں نہیں اچھا لیکن ایسا مت بولیے, میں بتا رہا ہوں ایسے ہی مجھے بھی یہ لگتا تھا, بٹ پھر بعد میں مطلب میرے کو لگا کہ ایسا ملنا چاہیے کر کے ان کو, کیونکہ دیکھیے اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد کو ایک مل رہا ہے عورت کو ایک مل رہا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا, بٹ مرد کو 72 اور عورت کو نہیں مل 72 رہا نہیں, لا تعداد نمبر ہے, ہاں اس کو. لا پکڑ لیجیے ٹھیک ہے, تو ان کو نہیں مل رہا, تو میرے کو لگا یہ تو ناانصافی ہو گئی ایک طرح سے, بٹ میں یہی سوچ ہی رہا تھا. بٹ پھر کچھ ٹائم بعد میں مطلب میں کافی لوگ کی اسٹریم پر گیا, آپ لوگ کی اسٹریم بھی دیکھی, تو ایک بات جو مجھے کامن ملی نا سب میں, وہ یہ ملی نا کہ جو مرد ہے نا مرد, اس کی جو انسٹنکٹ بول سکتے ہیں کہ اس میں مور دین ون مطلب وومین کی نا مطلب وہ صلاحیت ہے, صلاحیت مینس کہ اچھا یہ نہیں کہ سیکسل صلاحیت ہے, بٹ یہ ہے کہ مطلب یہ اس کی فطرت ہے کر کے. اور جو اور فطرت. ہسٹری بھی پڑھ لیں گے نا تو ان میں بھی مطلب گرلس کے ایک ہی ہوا کرتے, ابھی بہت زیادہ ہو گیا کہ گرلس کے بھی مطلب 3-4 ہونے لگے کر کے, بٹ ہسٹری دیکھیں گے یا پھر وہ بھی دیکھیں گے مطلب ابھی آج کا بھی یا پہلے کا بھی, تو مرد کی فطرت یہی ہے کہ ایک سے زیادہ میں ہو جائے گا, اور ازمانے کی ضرورت بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے لگا کہ نہیں یار ایسا ہے تو پھر صحیح ہو سکتا ہے. اچھا اب مجھے دیکھیے بتائیں دوسرا, کہ رک جائیں پہلے اس کو تو ختم کریں نا سر, ہاں ٹھیک ہے بولیے, ایسے تو نہیں نہ ہوتا سر. جی جی اچھا بولیے. مجھے بتائیں کہ جنت میں جب آپ جائیں گے, ہوں آپ آج کی فطرت کے ساتھ جائیں گے یا ڈفرینٹ فطرہ میں جائیں گے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے نوبل, ایک تو جو اچھی فطرت ہوتی ہے, مطلب فطرت جو ہوگی نا اسی پر جائیں گے, ٹھیک ہے, بس یہ سمجھ لیجیے جو آج کی فطرت ہے نا, فطرت میں فطرت جو فطری ہے نا بس اس پہ جائیں گے بس. ہم آج جائیں گے جو آج ہمارے. کی فطرت پرانی فطرت نہیں, جو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا بائی بورن, اس پر جائیں ٹھیک گے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اس پہ جاتے ہیں. بائی بورن فطرت کے مطابق فیمیل کو سیکس چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے. اوکے, اب بائی بورن فطرت کے مطابق ایک فیمیل کو سیکس چاہیے اور جی مرد کو بھی سیکس چاہیے, کریکٹ؟ جی 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 اوکے, یہاں پہ جنت میں خواتین لیڈیز بچے پیدا کریں گے؟ وہ مجھے اس کا پتا نہیں ایکچولی, میں جو نہیں پتا میں سیدھا بول رہا ہوں. میں بتا دیتا ہوں, نہیں کریں گے. تو وہاں پہ جو سیکس ہوگا وہ صرف پلیجر کے لیے, کریکٹ؟ اوکے ٹھیک ہے نسل تو نہیں نا بڑھانی, کیونکہ اب جنت میں آپ بچہ پیدا کریں گے تو اس کا ٹیسٹ تو نہیں نا ہو سکتا نا, ٹیسٹ تو ٹھیک ہے ٹھیک سارے ہے. ہو چکے ہیں ہوں اسلامک لاجک کے مطابق. ہوں ہوں تو وہاں پہ آپ کی نسل نہیں بڑھنی, نسل ٹھیک بڑھ ہے. چکی بھی ہے, رائٹ؟ ہوں یہاں پہ آپ سیکس کس لیے کر رہے ہیں جنت میں؟ پلیجر کے لیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, یہاں پہ محمد نے کہا تھا کہ آپ نے ایک مرد نے 2 یا 3 یا 4 کے ساتھ شادی کیوں کرنی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ مجھے نہیں پتا ایکچولی, آپ بتا سکتے کیا؟ یہاں پہ جو آپ کے اسکالرس کہتے ہیں, اور ہر اسکالر اپنی اس بات کے اگینسٹ ڈفرینٹ جواز دیتا ہے, وہ ذرا سنتے جائیں. جواز نمبر 1, عورت کو مینسز آتے ہیں, مرد کو نہیں آتے. مرد ان ٹائم میں کیا کرے؟ نمبر 1, یہ جواز میں بتا رہا ہوں جو آپ کے اسکالرس دیتے ہیں. نمبر اچھا 2 یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں دے سکتی, اس کا لیول آف ایجوکیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم پرانے زمانے سے آج تک کے زمانے کی سب کی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے. ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پڑھا نہیں سکتی, بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر سکتی, لہذا اس وجہ سے ایک عورت آپ کو ایک اور عورت لانی پڑتی ہے. جواز ٹھیک نمبر ہے. 3 یہ آتا ہے ہوں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں, کیونکہ محمد کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کرنے والی کے ساتھ شادی کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ٹھیک نے ہے. اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا ہے اور بچے زیادہ پیدا کر کے پھیلانا ہے. تو ایک مرد پریگننٹ نہیں ہوتا, وہ جب ایک کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرماتا ہے تو پریگننٹ اس کو کر سکتا ہے, تو اس کو ملٹیپل عورتوں کے ذریعے میکسیمم نمبر آف بچے پیدا کروانے ہیں. کریکٹ ہو ٹھیک ہے گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چھٹا جواز آتا ہے ہمارے اسلامک اسکالر سے, وہ یہ آتا ہے کہ جنگوں میں ہمیشہ مرد مر جاتے تھے. ہوں ٹھیک ہے, اور ہمیشہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. ہوں ٹھیک ہے, اب جب چونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مرد جنگوں میں مر جاتے ہیں, تو لہٰذا ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا ضروری ہیں, ورنہ ہوں عورتیں بغیر مردوں کے رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ہوں ان تمام جواز میں کوئی بھی چیز جنت میں فٹ نہیں بیٹھتی. کیوں؟ جنت میں ریورس آرڈر ہے. اس کے ریورس آرڈر کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے
کہ جہنم اس میں ایک زیادہ منٹ تعداد عورتوں کی ہوگی مردوں کی نسبت. تو لہٰذا جو پوائنٹ نمبر 6 ہے وہ ریورس ہو گیا کہ جنت میں عورتیں کم ہیں مرد زیادہ ہیں, کیونکہ جب زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں ہے اب اس کا اس میں نا مطلب ہے جنت میں ایڈم کم بھائی ہے. ایک رکیے منٹ. سر, اب آپ نے جو ٹھیک ہے سارا ٹھیک کچھ ہے, پڑھا تھا نا, میں اب آپ کو یہ جو 6 جواز اس دنیا کے دیے میں اس کو جنت میں دکھا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ آپ نے اس میں اپوزٹ ہے. 7واں ایڈ کرنا بھول گئے شاید. ٹھیک ہے 7واں بعد میں وہ آپ ہے, ایڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے بولیے. ٹھیک ہے, اوکے. جو جنت میں فیمیلز جہنم میں زیادہ ہیں, جنت میں کم ہے, رائٹ. تو چونکہ یہ ریورس آرڈر میں ہے تو پھر اس حساب سے جنت میں ایک عورت کو ملٹیپل مرد ملنے چاہیے, یا اللہ کو کچھ جہنم سے عورتیں نکالنی پڑیں گی, یا اللہ کو فوٹو کاپیاں بنانی پڑیں گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جنت میں بچے تو پیدا ہونے نہیں ہیں. لہذا ایک اور مسئلہ جو مولانا بتاتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے کی وجہ کرنے کے لیے کرو, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا ایک اور مسئلہ جو بیچ میں سے کھا گیا, جو مجھے اب ایک دم یاد آیا بچوں سے, کہ بچہ کس کا ہوگا. اگر ایک عورت کے 5 مرد ہوں گے یا 4 مرد ہوں گے یا 3 مرد ہوں گے تو بچہ کس کا ہوگا. لہذا یہ والا مسئلہ بھی ریزالو ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ تو بچہ پیدا ہونا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے, اور باقی جو 4 مسئلے لڑائیوں میں مرنا اور یہ سب کچھ ہونا, وہ سارا کچھ جنت میں موجود ہی نہیں ہے. مینسز جنت میں آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ وہ بیویاں اب پاک صاف ہو جائیں گی. تو ان ریالٹی جنت میں یہ والا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر جنت میں مرد کی سیکسولیٹی کو تو انہینس کر دیا, لیکن عورت کی سیکسولیٹی کو ڈیکریز کر دیا. کیوں؟ آپ ایک 7واں پوائنٹ بھی دے رہے تھے, وہ بھی دے دیں سر. میں بس 2 بات رکھنا چاہوں گا اس پر. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے جو میں بولی نے کہ آپ کو جہنم روکا میں, تھا, ہاں جہنم میں آپ نے بولے کہ عورتیں زیادہ رہے گی, تو میرے خیال ایک حدیث میں نے ایسی بھی سنی جہاں پہ لکھا ہے کہ جہنم میں مرد زیادہ رہیں گے, نہیں ایسا مجھے ایسا یاد نہیں ہے. لکھا, کہیں نہیں لکھا. میں آپ کو حدیث میں میں بس دکھایا مجھے تھا, ڈاؤٹ صحیح ہے. مسلم, صحیح بخاری نہیں کی نہیں, آپ کی بات تو صحیح ہے, متفقہ علیہ عورتوں والی ہے حدیثیں نا, ہیں. صحیح ہے آپ ہاں کی جی, حدیث, تو آپ نے جو بولے نا مجھے وہ بالکل سر صحیح ہے. ہوائی بات نہیں نا میں سنتا ہوتا, سوری, آپ کو پتا ہے نا نہیں میں ٹھیک اس ہے, معاملے میں بڑا اس کو سخت چھوڑ ہوں. دیجیے. ٹھیک ہاں, ہے, اس کو میں اس چھوڑ معاملے میں دیجیے. بہت سخت ہوں, ہوائی بات نہیں میں سنتا. جی سر. ٹھیک ہے. دوسری بات, 7واں پوائنٹ آپ کو اس میں یہ ایڈ کرنا چاہیے تھا, جی فطرت. جی فطرت. یہ ہے فطرت. جی کیا جو فطرت؟ جو میں آپ کو اور کوئی ریزن نہیں بتایا, جو آپ نے ریزن بتایا جی مجھے پتا نہیں کہ وہ صحیح بھی ہے غلط, یہی تو مجھے ڈاؤٹ ہے. دیکھیے اگر نہیں آپ اس کو نہیں, غلط بھی بولتے نا, یہ تو ڈاؤٹ ٹھیک ہے, کلیئر نہیں نا ایک ہوا. منٹ فطرت ایک کیا ہے, منٹ فطرت کیا ہے, ایک منٹ فطرت کیا ہے؟ آپ کو فطرت کس نے بتائی ہے؟ مولانا نے بتائی ہے؟ کیا بتائی ہے وہ ذرا مجھے بتائیں. میں بتاتا نا فطرت میں بتاتا کیا. فطرت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد پسند نہیں کرتی. نہیں, یہ یہ غیر فطرت فطری کام ہے, ہے, یہ ہاں غیر غیر فطری فطری کام کام ہے, ایگزیکٹلی. اور لہٰذا نان مسلموں کے مطابق مرد کا ایک سے زیادہ عورت کے پاس جانا بھی غیر فطری کام ہے. یو نیڈ ٹو نان انڈرسٹینڈ, مسلم کے مطابق. نان مسلم کے مطابق ٹھیک مرد کا ایک سے زیادہ عورت کے پاس جانا ایک غیر فطری کام ہے. ہے. اس کو ہم لسٹ کہتے ہیں. لسٹ سمجھتے ہیں؟ لسٹ, لسٹ, لسٹ ہاں کی سمجھ ہندی, لسٹ کی ہندی کو بتایا یار مجھے. گیا. یہ پھر بھی میں سمجھ گیا تھا اس کا مطلب, بٹ ہندی میں نہیں آ لیکن رہا. آپ ہو سکتا بتائیں ہے کیا بہت بول سارے رہے لوگ نہ جانتے ہیں. یا لسٹ کا مطلب 1 منٹ, ایڈم ہیں. بھائی, ہاں آپ لسٹ, بات کرو, میں بتا. ہاں ٹھیک ہے. مرد کا ایک سے زیادہ فیمیل کی طرف جانا, ہم لوگ اس کو لسٹ کہتے ہیں. لسٹ کرنا, کسی عورت کی ٹھرک ہونا, ٹھرک, تھینک یو, کسی نے لائیو چیٹ میں بتا دیا, ٹھرک, اس کو ہم ٹھرکی مرد کہتے ہیں. کہ آپ کے پاس گھر میں تو بیوی ہے, لیکن اب آپ دوسری عورت کی طرف ٹھرک جھاڑ رہے ہو. محمد صاحب نے ٹھرک کا بندوبست کیا مردوں کی, کہ جاؤ ایک اور بیوی کر لو, جاؤ ایک اور بیوی کر لو. یہ ٹھرک کا بندوبست کیا انہوں نے. دیکھیں یہ کیا بولے مردانہ ٹھرک ہے, یہ وہ نہیں ہے جسے آپ فطرت سمجھ رہے ہیں نا. یہ آپ کو جی جی. سمجھایا گیا کہ فطرت ہے. یہ فطرت کو ڈیفائن کس نے کیا؟ اسلام نے. اگر فطرت کو اسلام ہی ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے ڈیفائن کرے گا کہ وہ اپنے اسکرپچرز کو کلین کر کے دکھا سکے. مرد کی فطرت ہے کہ اسے ایک سے زیادہ عورت چاہیے, عورت کی فطرت ہے کہ اسے ایک سے زیادہ مرد نہیں چاہیے. یہ اسلام نے فطرت کو خود ایکسپلین کیا ہے. اس کو اس نے خود ایکسپلین کیا تاکہ اپنے اسکرپچر سے اس کو صحیح کر سکیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو مرد بھی جب ایک سے زیادہ عورت کی دیکھتا ہے تو وہ لسٹ کر رہا ہے, وہ فطرتن کام نہیں کر رہا, وہ ٹھرک جھاڑ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ فیمیل اگر اپنے مرد کو دیکھے یا شاید کسی اور مرد کو دیکھے تو اس کی طرف لسٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہے, مگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے.
لیکن اسلامک مرد کو چونکہ کنٹرول کرنے سے روک دیا گیا تو کنٹرول نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں کرسچن ہوگا تو کرسچن بائبل یہ کہتی ہے کہ ایون اف یو سی another woman with a lustful eye, means اس کو سیکس کی نگاہ سے, شادی کی نگاہ سے, اس نگاہ سے دیکھو, you have committed adultery already. تم نے اس نگاہ کی وجہ سے ہی کمٹ کر دی adultery. اس لیول پہ روکا گیا ہے. لیکن اسلام نے اس ٹھڑک کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اے مرد تو کسی عورت کی طرف دیکھے شادی کر لے, شادی کر لے. تو بھائی یہ فطرت نہیں ہے. اسلام نے انفارچونیٹلی لسٹ کو ابھارا ہے. ناؤ وہ اس دنیا میں ہے, تو لہٰذا فطرت کی جو بات آپ کو کسی مولانا نے بتا کے سائڈ ٹریک کیا تھا, دس از بی ایس. میرا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں اللہ نے ایک کوڈ ہے جو کہ عورت میں سے نکالنا ہے. آپ کو پتا نا, حسد کا کوڈ نکالنا ہے اس کے اندر سے, کریکٹ؟ ہاں وہ جو مطلب بیماری وغیرہ ہے. حسد نہیں بیماری نہیں, ایکچولی ہاں مینسس کا کوڈ بھی نکالنا ہے, لیکن نہیں حسد کرنے کا بیماری ان دا سینس مطلب قرآن میں نا کہ وہاں پہ مطلب ان پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی. ہاں ہاں جو بھی مینسس بھی نہیں نیگیٹو ہوگے. چیز ہے وہ ساری ایک چیزیں, ٹھیک دوسرا ہے. کوڈ نکالے گا اللہ حسد کرنے کا. حسد کسے کہتے ہیں؟ مطلب دوسرے سے مطلب اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں اس میں ہاں نہیں اس ہے. کے بعد میرے پاس نہیں ہے, یہ والا کوڈ نکالے گا. اور جب اس کا مرد اس کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائے گا تو اس کو حسد نہیں ہوگا, اسے فیلنگ نہیں ہوگی کہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا, مجھے ڈنگ ڈونگ نہیں فرما رہا, میرے علاوہ 4 5 6 8 9 10 عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہا ہے. یہ والا کوڈ بھی اللہ نکالے گا اس کے اندر سے, حسد کرنے کا. عورت میں ٹھیک سے. ہے, عورت میں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ آپ کے مولاناز بولتے ہیں, ورنہ دیکھیں نا وہ عورتوں نے صحیح جب بات ہے, سوال کیا نا آ نہیں کے بات صحیح ہے, مولاناز کو, بات وہ صحیح ہے. انہوں نے شرع کے اندر سے جا کے نا تو یہ چیزیں دکھائی تھیں آپ کے مولانا. اچھا دیکھیں, اب اللہ اگر فیمیل کے اندر سے حسد کرنے کا کوڈ نکال سکتا ہے کہ وہ کسی اور اپنے مرد کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھے تو اس کو حسد نہ ہو, وہ پھر بھی مسکراتی ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے جانو, لے ہور نمبر 4 کے ساتھ آج انجوائے کر لے, یہ لے ہور نمبر 5 کے ساتھ آج انجوائے کر لے, یہ لے ہور نمبر 6 کے ساتھ آج انجوائے کر لے, اور یہ جو انجوائے ہے ان ہوروں کے ساتھ ہزاروں سالوں تک رہے گا. تو اگر اس لیول کے اوپر جا کے وہ کوڈ اللہ میاں فیمیل میں سے نکال رہا ہے, تو میرا ایک سمپل سوال ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ عورت کی طرف لسٹ کرنے والا کوڈ کیوں نہیں نکال دیتا اور اس کو ایک ہی بیوی دے دے اپنی. ہو گیا آپ کی بات. آپ نے میرا سوال سمجھا نا, کہ میں جب کوئی سمجھ بندہ, گیا. جب کوئی مسلمان آ کے سے مجھے کہتا ہے نا ہو گیا آپ کا بات, اور وہ میری بات ایکچولی میں ختم ہو گئی ہوتی ہے کمپلیٹ کانٹیکس کے ساتھ, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اگلا بندہ صرف اور صرف ریبٹل دینے کے لیے کھڑا ہے یہاں پہ, میری بات سننے کے لیے نہیں کھڑا. میں آپ کی پوری بات سنا, میں نے پوری بات سمجھا, جی اور جی کئی بات مجھے پتا بھی تھی, کئی بات مجھے نہیں پتا تھی, آپ نے بتا دی. جی آپ نے جب سنے ہوں گے, میں جب اسٹریم میں فرسٹ آیا تو میں نے ایک ہی سوال کیا کہ چلو میں سارے ڈاؤٹس کو لے کے اگر میں اسلام کو غلط مان بھی لوں اور اسلام دیکھا, چھوڑ دوں. اسے کہتے ہیں ریبٹل دینا. یہ اب آپ نے وہی کام کیا جو میں نے کہا کہ جب کوئی بندہ میرا ایک کمپلیٹ کانٹیکٹ سننے کے بعد یہ کہتا ہے نا ہو گیا آپ کا بات, تو مجھے پتا لگ جاتا ہے اس نے سنا نہیں ہے, اب یہ ریبٹل دینے لگا ہے 100%. بھائی وہ پہلے جو سوال کیا نا اسے چھوڑ دو, ابھی ہم اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ مطلب اس میں مجھ سے آپ کیا مجھے چاہتے ہیں, میں کیا بولوں, تو دیکھ غلط بول دوں؟ تو یہ تو بھائی یہ غلط ہے نا. آپ کو آپ کے مولوی نے جلیبی دی جو کہ اب آپ مجھے دینا چاہ رہے تھے. آپ کے دیکھو, جب اللہ ایک ایک فیمیل میں منٹ. سے حسد کا کوڈ نکال سکتا ہے تو مرد میں سے ایک سے زیادہ عورتوں کی لسٹ کا کوڈ بھی نکال سکتا ہے. لیکن اللہ نے تو بالکل صحیح بات. اور مرد میں آپ کو میں, ایک اور بات بتاؤں, اللہ نے کیا وومن میں کیا, سے نہیں نکالے گا اللہ, سب میں سے, مردوں میں سے, وومن سے, ہر ساری نیگیٹو چیز نکال لے گا, یہ میں نے سنا ہے. نیگیٹیوٹی تو کیسے ٹھیک ہے, نکالی, ایک سیکنڈ, اگر اللہ نے دونوں. مرد کی ہاں. نیگیٹیوٹی کو جنت میں ابھار دیا ہے, اس کو مزید انہینس کر دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی ہے, مجھے یاد نہیں ہے, میں ابھی آپ کو دے بھی دوں گا اسکرین پہ سرچ کر کے, کہ اللہ جنت میں مردوں کو 100 مردوں کی طاقت بخشے گا. کریکٹ؟ ہاں. بے شک. اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے لسٹ, مردوں کے اندر لسٹ کو انہینس کیا ہے, بڑھایا ہے, یا ریڈیوس کیا ہے؟ دیکھیے, لسٹ الگ ہوتا ہے اور سیکشل پاور دونوں الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لسٹ ایک سیکشل بات. پاور ہوگی تو لسٹ ہوگا نا. کبھی کسی اللہ خسرے صحیح کو بات ہے, وہی دیکھا ہے کہ اس کو لسٹ ہو؟ سیکشل پاور کے نتیجے میں لسٹ فارم ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی میں سیکشل پاور ہے زیادہ تو اس کے اندر تھینک یو. لسٹ ہی ہو. سیکشل پہلی پاور بات. کے نتیجے میں لسٹ فارم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو جب آپ کا جو ٹھلا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رات کو آپ سوئیں, صبح اٹھیں تو آپ کو مارننگ بونر آتا ہے. کریکٹ؟ جی, جی.
وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ٹیسٹوسٹرونز ہیں جو کہ اب آپ کو وہ ایک برداشت کرنے کی حد سے بیونڈ لے گئے ہوئے ہیں، اور اب آپ کا کھڑا ہو گیا، اور اگر آپ پھر بھی اس کا کچھ نہیں کریں گے تو تیسرے چوتھے دن رات کو سوتے سوتے آپ کا نکل آئے گا باہر. کریکٹ؟ جی جی پانی جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. ٹھیک ہے؟ اسے کہتے جی ہیں سیکشل پاور، طاقت ہے آپ کے پاس سیکس کرنے کی. آپ میں بونر آتا ہے، اور اس بونر آنے کے بعد آپ کا وہ واٹر جو ہے جس کی وجہ سے بونر آیا ہوا ہے وہ نکل جاتا ہے. اچھا، جس رات آپ کا ٹرک الٹ جاتا ہے اس صبح صبح آپ کو بونر نہیں آئے گا یوزولی. کریکٹ؟ کیونکہ جی وہ جو آپ کے تھے ٹیسٹوسٹرونز جنہوں نے وہ سپرم وغیرہ پیدا کر کے آپ کے خاص لیول تک اٹھا کے لے گئے ہوئے تھے، وہ اب ختم ہو گیا. ناؤ امیجن اس کو 100 ٹائمز ابھار دیا جائے. ایک 1 ٹائم نہیں، 10 ٹائم نہیں، 20 ٹائمز نہیں، 100 ٹائمز. آپ کو اگر 15 دن میں ایک دفعہ ٹرک الٹتا تھا رات میں، تو اب آپ کو 100 ٹائمز 15 دن میں 100 دفعہ ٹرک الٹنا چاہیے اگر آپ کسی فیمیل کے پاس نہ جاؤ گے تو. کیونکہ 100 ٹائم ملٹیپلائی کر دیا نا. جی ٹھیک ہے؟ تو اگر 15 ڈیز میں 100 ٹائمز آپ کو ٹرک الٹنا ہو تو ایک دن میں کتنی دفعہ ٹرک الٹے گا؟ بہت زیادہ ہو جائے گا. نہیں سر، بہت زیادہ نہیں ہوگا. ایک دن میں 6.5 دفعہ ٹرک الٹے گا. ہاں مطلب وہی پھر بھی پہلے نارمل سے تو ٹھیک ہو زیادہ گیا؟ ہی ہے. بہت زیادہ ہے نارمل سے نا، ایک دن میں 6.5 دفعہ. تو اس کا مطلب ہے ایک ایک دن کے اندر آپ کو کم از کم 7 دفعہ 7 فیمیلز کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنا ہے. 7 فیمیلز کے ساتھ. کیونکہ اللہ نے اب آپ کو 100 ٹائمز طاقت دے دی ہے اسی چیز کی. اور یہ میں ایک ایسے بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا ٹرک 15 دنوں میں الٹتا ہے. کچھ لوگ جن میں سیکشل طاقت زیادہ ہوتی ہے ان کو اگر فیمیل نہ ملے تو ان کا ٹرک 7 ڈیز میں ایک دفعہ الٹ جاتا ہے. ان کا 15 دنوں میں بھی نہیں الٹتا، ان کا 7 دنوں میں الٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ٹیسٹوسٹرونز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے، تو ان کا 7 ڈیز میں الٹ جاتا ہے. اب اللہ اگر 100 ٹائمز دے رہا ہے تو جو 7 ڈیز میں اس کا ٹرک الٹتا ہے اس کو ایک ہی دن میں 13 دفعہ کرنا پڑے گا، 13 ٹائمز. تو بھائی میرا سوال یہ ہے، اور جب 13 ٹائمز کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت سیکس چڑھا رہے گا. کیوں سیکس چڑھا رہے گا؟ کیونکہ آپ کے ٹیسٹوسٹرون جو ہے نا آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ہمیشہ کھڑا کریں گے، لمپ نہیں ہونے دیں گے. اسی وجہ سے حدیثوں میں ایک ضعیف حدیث آتی ہے، ایک نہیں بلکہ کئی آتی ہیں، لیکن ان میں ضعیف حدیث ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں کسی بھی بندے کا ٹھلا جو ہے کبھی لمپ نہیں ہوگا. لمپ مینز ڈھیلا نہیں پڑے گا.